سوال یہ ہے کہ کتنے عمر کی لڑکیوں پر پردہ فرض ہے؟ یہ بالکل صاف لفظوں میں عرض کر دوں، اگر لڑکی ہے تو عمر کی ضرورت نہیں، 55 سے ہی پردہ فرض ہے۔ اس میں جو سوال ہے کتنے عمر کی، یہ ایک بنیادی سوال ہے نکتے کا۔ میں نے جو جواب دیا ہے عقلی ہے، وہ عقلی یعنی عقل کہتی ہے کہ اگر عورت ہے یعنی بچی ہے تو اس کا پردہ 55 سے فرض ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچیوں کو سگے چچا، سگے ماما، سگے پھوپھا، سگی رشتہ داری کے سوا اپنی بچیوں کو کسی دوسرے کی گود میں نہ دیں۔ بہتر اسی میں ہے، عافیت اسی میں ہے۔ اب دوسرا جو فقہی سوال ہے جو اس میں لکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے بالغ ہونے کی عمر تک، جب تک بالغ ہونے کی عمر ہو، بالغ ہونے کی عمر میں تھوڑا سا ائمہ نے دو باتیں لکھی ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک 15 سال کی عمر بالغ ہونے کی عمر ہوتی ہے۔ اگر 15 سال کی بچی ہے تو پردہ فرض ہے، بالکل صاف لفظوں میں کہہ دیں۔ ایک اور مسئلہ چلتا ہے کہ آپ اپنی نگاہیں درست رکھیے، یہ جملہ غلط ہے۔ نگاہیں درست رکھنا دوسری بات ہے اور پردہ نہ کرنا دوسری بات ہے۔ اس لیے پردہ بچپن سے کرانے کی عادت ڈالی جائے، اور بالغ ہونے کی جو عمر ہے 15 سال، بعض لوگوں نے 12 سال لکھی اور بعض علماء نے 9 سال لکھی ہے۔ اور یہ اختلاف اس وجہ سے کہ ہر علاقے میں جو ہمارے ماحول ہے وہ بچیوں کا طریقہ، اب تو مجھے لگتا ہے کہ 5-5 8-8 سال کے بچیاں بھی سب بالغ بنے گھوم رہے ہیں، سب لیلا مجنو ہے، سب کے اپنے اپنے ایک ہے، 8-8 10-10 سال سب یہ ٹہل رہے، کیا کہا جائے۔ ایسے گندے ماحول میں اللہ ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے۔ بڑا برا ماحول ہے، جس کے بچیاں ہیں اس سے جگر سے پوچھو کہ کیسے گزرتی ہے اس کے اوپر دن رات۔ تو اس لیے ان چیزوں کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک مسئلہ، عید کے موقع پر جو لڑکیاں بے پردہ نکلتی ہیں وہ عید کے میلے میں آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جواب ایک ہی ہے، پردہ جب فرض ہے تو ہر حال میں فرض ہے، چاہے وہ عید کا ہو چاہے وہ میت کا ہو۔ ہمارے ایک اور چلن ہے، کسی کے یہاں کوئی عورت مر جاتی تو پورا محلہ دیکھنے جاتا ہے۔ وہ عورت جو پوری زندگی پردے میں رہی، مرنے کے بعد پورا محلہ دیکھ رہا ہے اس کو، یہ بڑے تعجب کی بات۔ ہم ایک جگہ پہنچے، ایک صاحبہ کا انتقال ہو گیا تھا، میں پہنچا تو مجھ سے ایک صاحب زبردستی کہنے اندر چلیے دیکھ لیجیے۔ میں نے کہا بندے خدا ہم کیا دیکھ لیں جا کر کے، ارے جیسے کہ چل کے اندر دعا کر دیجیے۔ اچھا دعا ایسا لگتا ہے کہ وہاں منہ ہی پہ ہوگی، جا کے پیٹھ پیچھے نہیں ہوگی۔ اس لیے عورت کا جنازہ، ہمارے عورت کے جنازے میں بھی ایک بڑی عجیب بات ہے، جب عورت دفن کی جا رہی ہوتی ہے تو پورا جتنے چاروں طرف گھور گھور کے جھانک جھانک کے قبر میں دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں؟ طریقہ یہ ہے کہ جب کسی عورت کو قبر میں اتارا جائے تو جتنے غیر لوگ ہیں سب کنارے ہٹ جائیں، صرف اس کے سگے رشتہ دار قبر میں اتارنے سے اور پٹرے رکھنے تک کوئی اور وہاں موجود نہ رہے۔ یہ پردے کا حکم ہے عورت کا۔ لیکن ہمارے ہاں مجھے لگتا ہے، میں نے تو اکثر دیکھا ہے، جھانک جھانک کے دیکھتے ہو، کیا دیکھتے ہیں اس میں؟ پردہ تو یہاں تک ہے، میں آپ سے جو بات عرض کر رہا۔ اور پردہ، میں ایک بات اور عرض کر دوں، اصل پردہ جو ہے پورے جسم کا ہے، نہ سر کا، نہ پیر کا، نہ ہاتھ کا، پورے جسم کا ہے۔ ایک صاحب ہیں، تھوڑا بہت وہ دین کے بارے میں بول جاتے ہیں، انہوں نے کہہ رکھا ہے چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ تو بیچارے پوری بات پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہ بس ایسا ہی دین کی ایک دو کتابیں ادھر ادھر پڑھ لیے تو تقریر وقریر کر دیتے ہیں۔ 22ویں پارے میں کھلا لکھا ولا تبرجنا تبرج البرج، کہتے چہرے سے پردے کو ہٹا دینا، اس لیے چہرے کا پردہ فرض ہے۔ اور ایک بات اور آپ سے عرض کر دوں، چہرے کے پردے ہی سے سارے اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ کسی بھی آدمی کا چہرہ دیکھنے کے بعد ذہن میں، دل و دماغ میں خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے جب کوئی آدمی آتا ہے، اس کا چہرہ جب آپ کے سامنے آتا ہے تو دماغ پر اس کے اثرات ہونے لگتے ہیں۔ نچنیا کا چہرہ دیکھیے تو وہ باتیں دل میں اترتی ہیں، گویا کا دیکھیے تو وہ اترتی ہیں، کسی بزرگ کا دیکھیے تو وہ فطری بات۔ آپ اپنی امی کا چہرہ دیکھیے تو دماغ میں کچھ اور خیالات آتے ہیں، بہن کا چہرہ دیکھیے تو دماغ میں کچھ اور خیالات آتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھیے تو دماغ میں کچھ اور خیالات آتے ہیں، بیوی کا چہرہ دیکھیے تو دماغ میں کچھ اور خیالات آتے ہیں۔ سارے ہی اثرات چہرے سے بدلتے ہیں۔
اس لیے چہرے ہی کا تو پردہ سے بنیادی تھا. ان بیچاروں نے کہہ دیا کہ چہرے کا پردہ نہیں باقی سب کا پردہ. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے علم حاصل کرو تو ان لوگوں سے جن کے پاس علم ہے. ایسے ادھر ادھر کی باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس